حضرات محترم، آج کی میری گفتگو کا عنوان ہے قرآن کا پیغام کافروں کے نام۔ اس موضوع کا انتخاب اس مناسبت سے کیا ہے کہ آج پورے ملک کے اندر یوم تحفظ قرآن کے طور پر منایا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ملک کے کچھ ناپاک لوگوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی گستاخی کی، بے حرمتی کی، قرآن پاک کو جلایا اور سرکاری طور پہ اس کی اجازت دی گئی۔ تو اس طرح کے واقعات کافروں کی طرف سے ہوتے رہتے ہیں، تو اس لیے میرے ذہن میں یہ موضوع آیا کہ قرآن نے کافروں کو کیا پیغام دیا ہے، اس کو بیان کیا جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا پیغام ایمان والوں کے نام بھی ہے اور کافروں کے نام بھی ہے۔ کافروں کو قرآن نے کیا پیغام دیا؟ اب وہ سب کچھ تو بیان ایک خطبہ جمعہ میں تو نہیں ہو سکتا، لیکن چند چیزیں وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، کیونکہ جب بھی کوئی اس طرح کی گستاخی ہوتی ہے تو ہر بندہ اپنے طور پر کافروں کو پیغام دینے کی کوشش کرتا ہے، اور کوئی کسی انداز میں ان کو پیغام پہنچاتا ہے، کوئی کسی انداز میں پہنچاتا ہے، چاہے وہ حکومت کے اندر ہو یا حکومت میں نہ ہو، سارے اپنا اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اصل پیغام وہی ہے جو قرآن نے کافروں کو پیغام دیا ہے، کیونکہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس قرآن نے یہ صرف 14ویں صدی کے کافروں کا مقابلہ نہیں کرنا، بلکہ جب سے یہ قرآن آیا ہے تب سے لے کر قیامت تک کے آنے والے کافروں کے ساتھ یہ قرآن مقابلہ کرے گا۔ اور جب یہ قرآن آیا اس وقت سے کافر پیدا ہو گئے، قرآن کا انکار کرنے والے، اور قرآن مجید فرقان حمید کو معاذ اللہ جادو کہنے والے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی کرنے والے، اس پر اعتراض کرنے والے، اس پر تنقید کرنے والے، جب سے یہ قرآن آیا تب سے ہی وہ پیدا ہو گئے، اور قرآن سب کا مقابلہ کرتا رہا اور سب کو پیغام دیتا رہا۔ تو اس وقت سے لے کے قیامت تک کے آنے والوں کے لیے قرآن کا وہ پیغام وہ جاری رہے گا، اور یہ مسلمانوں کا کام ہے کہ اب وہ یہ قرآن کا پیغام کافروں تک پہنچائیں اور پھر اس پر عمل بھی کریں۔ ایک ہے کہ مسلمانوں کے نام پیغام اور پھر مسلمان اس پر عمل کریں، اور ایک ہے کافروں کے نام پیغام۔ تو اس حوالے سے چند آیتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 کے اندر ارشاد فرمایا، اس میں آیت نمبر 1 الف لام میم، اس کو ایک آیت شمار کیا جاتا ہے، تو دوسری آیت ہوگی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو بھی پیغام دیا اور ایمان والوں کو بھی پیغام دیا، اور پیغام کس چیز کا دیا؟ پہلے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک کے اندر شک نہ کرو۔ یہ کافروں کے لیے بھی پیغام ہے کہ یہ قرآن رب کا کلام ہے، اور تم رب کے کلام ہونے میں شک نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظمت اور شان والی کتاب ہے کہ جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں۔
اور یہ رب نے واضح پیغام دے دیا کہ اس میں شک نہ کرو۔ اور ظاہر ہے قرآن پاک کے اندر اگر ایمان والا شک کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، اور اگر کافر اس میں شک کرے گا تو اس کا کفر مزید بڑھ جائے گا۔ تو اس میں کافروں کے لیے بھی پیغام ہے اور ایمان والوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ قرآن میں شک نہ کرو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ پیغام دیا کہ تم اگر قرآن کو تم نے مان لیا ہے، قرآن پر ایمان رکھتے ہو، تو اب تم نے اگر اس قرآن سے نفع حاصل کرنا ہے اور تم چاہتے ہو کہ اس قرآن سے ہمیں فائدہ حاصل ہو، ہمیں ہدایت مل جائے، سیدھا رستہ ہمیں مل جائے، تو فرمایا کہ ھدی للمتقین، پھر سن لو کہ اس قرآن سے ہدایت اسی کو ملے گی جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اس کتاب سے فائدہ اور نفع اسی کو ہوگا جو متقی اور پرہیزگار ہوگا، رب سے ڈرنے والا ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان والوں کو بھی یہ پیغام ہے کہ تم نے قرآن کو مان تو لیا ہے، لیکن اس سے ہدایت اگر تم نے حاصل کرنی ہے تو پھر اپنے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور ڈر پیدا کرو۔ اب بات یہ کرنی ہے کہ کافروں کو پیغام رب نے دیا کہ اس میں شک نہ کرو، اور جنہوں نے شک کیا جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت شک کرنے والوں نے شک بھی کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت ان کو قرآن کے اندر یہ واضح پیغام دیا، فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 ہے۔ تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو یہ پیغام دیا، اگر جو ہم نے قرآن اپنے بندے پر نازل کیا، اپنے نبی پر قرآن نازل کیا، اگر تمہیں اس میں شک ہے تو پھر فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی ایک صورت لا کر دکھا دو۔ اور یہ چیلنج قرآن کر رہا ہے کہ اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لا کر دکھا دو اگر تمہیں اس قرآن کے اندر شک ہے۔ اور پھر فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور کھلی چھوٹ دے دی کہ تم اکیلے لا سکتے ہو تو اکیلے لے آؤ، اور اگر تم اپنے بتوں کو، اپنے خداؤں کو، جن کو تم اپنا خدا سمجھتے ہو، جن کے بارے میں تمہارا یہ خیال ہے کہ یہی تمہاری بگڑی بناتے ہیں اور یہی بگڑی تمہاری بگاڑتے ہیں، تو تم ان کو بھی ساتھ ملا لو، ان بتوں کو، جھوٹے معبودوں کو بھی ساتھ ملا لو، اور ان کو تم اپنا گواہ سمجھتے ہو تو اپنے ان گواہوں کو ساتھ ملا لو، اور سارے مل کر قرآن کی ایک صورت لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اور یہ چیلنج یہ آج کل کے لوگوں کو نہیں تھا، یہ اس وقت وہ لوگ کہ جو فصاحت و بلاغت کے امام سمجھے جاتے تھے، اور جو عربی کلام اور گفتگو اتنے فصیح اور بلیغ انداز کے ساتھ کرتے تھے کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اور ان کو اپنی فصاحت اور بلاغت پہ ناز تھا کہ ہمارے جیسی کوئی گفتگو نہیں کر سکتا، ہمارے جیسے کوئی الفاظ اور جملے نہیں بول سکتا، اور فصاحت و بلاغت میں ان کے کلام کے حوالے دیے جاتے تھے۔ تو جن کو اپنی فصاحت اور بلاغت پر بڑا ناز تھا اور اس وقت کہ کوئی ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، انہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیلنج کیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم سچے ہیں اور قرآن جھوٹا ہے تو پھر قرآن جیسی کوئی ایک صورت بنا کر دکھا دو۔ تو کون یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ چیلنج ہونے کے بعد کوئی آرام سے بیٹھا ہو؟
وہ تو فصاحت و بلاغت کے امام سمجھے جاتے تھے۔ تو اب جب ان کو چیلنج کیا گیا اور جب ان کو پتہ چلا کہ ہم سے بھی فصیح اور بلیغ کلام ہم سے بھی زیادہ ہمارے سامنے ہے، تو وہ کیسے آرام سے بیٹھے ہوں گے؟ ان کی تو نیندیں حرام ہو گئی ہوں گی، اور انہوں نے اپنا پورا زور لگایا ہوگا کہ ہم اس قرآن کا مقابلہ کریں اور اس جیسا قرآن لے کر آئیں، اس جیسی صورت بنا کر دکھائیں۔ تو وہ اس جیسی صورت اگر بنا سکتے ہوتے تو وہ ضرور بنا کر دکھا دیتے۔ وہ ابو جہل ابو لہب جنہوں نے اپنا مال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ روکنے کے لیے سارا مال ضائع کر دیا، اور جس نے اپنی جان بھی ضائع کروا دی، اور وہ کافر جو حضور کے ساتھ جنگیں لڑتے رہے کہ ان کا راستہ روک دیا جائے، اسلام کو ختم کر دیا جائے، تو جب ان کو چیلنج کیا گیا کہ تمہیں اس جیسی ایک صورت لا کر دکھا دو تو تمہیں سچا مان لیا جائے گا، لیکن وہ قرآن کی ایک صورت نہیں لا سکے، اور اگر وہ لا سکتے ہوتے تو وہ ان کو اگر لاکھوں کروڑوں میں بھی بندہ خریدنا پڑتا تو وہ خرید کر اس کو کہتے کہ اس جیسی صورت بنا دو، تو اس طرح ان کی جانیں اور ان کا مال بچ جاتا۔ لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ ہم اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر وہ اللہ کے محبوب کے دشمن بن گئے اور دشمنی پہ اتر آئے، گستاخیوں پہ اتر آئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کا مقابلہ کرنے کی اس وقت کے کافروں کے اندر بھی یہ جرت اور طاقت نہیں تھی کہ وہ قرآن کا مقابلہ کر سکتے۔ تو وہ جو خود عربی بولنے والے تھے اور فصیح و بلیغ عربی بولنے والے تھے، وہ جب قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے تو آج کل کے یہ کافر جن کو اپنی بولی صحیح طرح بولنی نہیں آتی، تو وہ قرآن کی اس فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے اس قرآن جیسی صورت کیسے بناتے؟ کیسے بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے، قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب وہ دلیل کے ساتھ قرآن کا جواب نہیں دے سکتے تو پھر وہ گستاخیوں پہ اتر آتے ہیں، پھر گستاخیاں کرتے ہیں، وہ اپنے اندر کی آگ اور بڑاس اور غصہ جو ہے پھر وہ گستاخی کی صورت میں نکالتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے، ہم قرآن جیسی کوئی صورت اور آیت نہیں لا سکتے۔ تو جب وہ بے بس ہو جاتے ہیں تو اپنی بے بسی کا اظہار پھر وہ گستاخیوں کی صورت میں کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو کافر گستاخیاں کرتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بے بس ہو چکے ہیں، جس طرح ابو جہل ابو لہب اور اس وقت کے کافر بے بس ہو گئے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے ساتھ دشمنی اور جنگ کرنے پہ اتر آئے۔ آج کے کافر بھی اس قرآن کا مقابلہ کرنے سے بے بس ہیں اور اپنی بے بسی کا اظہار پھر اس طرح کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، مسلمانوں پر ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی بے بسی کا اظہار اس انداز سے کرتے ہیں، قرآن پاک کی گستاخیاں کرتے ہیں اور اپنی اس بے بسی کا اظہار پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی صورت میں کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کافر جو ہے یہ کتنے بے بس ہو چکے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن یہ کتنا سچا ہے کہ آج جس دور کے اندر کافروں کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑے ترقی کر گئے ہیں اور ان کی تعریفیں کی جاتی ہیں، لیکن قرآن کے مقابلے میں آج کے ترقی یافتہ یہ کافر اور انگریز بھی بے بس ہو چکے ہیں اور قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر یہ مقابلہ کر سکتے ہوتے تو مقابلہ کرتے، پھر گستاخیاں نہ کرتے، پھر قرآن کو جلاتے نہ بلکہ اس کا جواب دیتے۔ لیکن قرآن جیسی کوئی صورت لا ہی نہیں سکتے کیونکہ رب نے یہ تو صدیوں کا چیلنج کیا ہوا ہے اور آج تک کوئی نہیں بنا سکا۔ تو یہ جن کو یہ لنڈے کے انگریز کہتے ہیں یہ قرآن کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور ہماری قوم ان انگریزوں کے پیچھے لٹو ہو چکی ہے اور سمجھتی ہے کہ شاید ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری انہی کے پیچھے چلنے میں ہے، اور ہم نے قرآن کو خود ہی چھوڑ دیا ہے، لیکن پھر بھی قرآن کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے اور پھر گستاخیاں کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت کے کافر جو گستاخی کرتے تھے تو روکنے والے صحابہ تھے اور کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ قرآن کی گستاخی کر سکیں۔
لیکن آج کل روکنے والے یہ ہمارے جیسے مسلمان ہیں، تو اس لیے کافروں کے اندر بھی یہ جرت پیدا ہوگی کہ اب وہ قرآن کی گستاخیاں کر رہے ہیں۔ تو اس میں مسلمانوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ آج کے مسلمانوں کا ایمان یہ کس طرح کا ایمان ہے کہ اتنے دعوے کرنے والے، اپنے آپ کو بڑا مسلمان سمجھنے والے اور یہ سمجھنے والے کہ شاید مجھ ایسا کوئی مسلمان ہی نہیں ہے، تو ایسے مسلمانوں کے ہوتے ہوئے قرآن کی گستاخی ہو، اللہ کے محبوب کی گستاخیاں ہوں، تو پھر وہ خود ہی سمجھے کہ وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہے اور اپنے آپ کو جو بڑا ایمان والا اور مسلمان سمجھتا ہے تو اس کا ایمان اور اسلام وہ تو چند پیسوں میں بک جاتا ہے۔ آج ہمارا ایمان جو ہے وہ ایک ووٹ کی خاطر ہمارا ایمان پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتا ہے، اور ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہمیں قرآن کیا پیغام دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، ان کا طریقہ کیا ہے، ان کی تعلیمات کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ بس مسجد میں بیٹھ کے تھوڑی دیر یہ قرآن حدیث کی بات ہوگی، بس ٹھیک کافی ہے، باقی اپنا نظام وہ ہم جیسے مرضی چلائیں، ہمیں کیا پرواہ، قرآن پر عمل کریں۔ تو ہمارا ایمان اب یہ ہو چکا ہے۔ تو قرآن کی گستاخیاں کرنے والے ان کی تو بے بسی اسی سے ظاہر ہو جاتی ہے، لیکن مسلمانوں کا پھر امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ اب مسلمان جس قرآن کا مقابلہ یہ کافر اب بھی نہیں کر سکتے، تو کیا مسلمان کو نہیں چاہیے کہ اب وہ اس قرآن پر عمل کرنا شروع کر دیں؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کافروں کو پیغام دیا، فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم ایسا نہ کر سکو، یعنی قرآن کی کوئی صورت نہ بنا سکو، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے کسی خاص صورت کا نام نہیں لیا، بلکہ قرآن میں سے کوئی بھی صورت، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی صورت ہو، سورہ کوثر جس کی 3 آیتیں ہیں، سب سے چھوٹی صورت قرآن کی سورہ کوثر ہے، فرمایا کہ تم جو مرضی صورت بنا لو، لیکن وہ سارے مل کے بھی قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی صورت جیسی سورہ کوثر بھی نہیں بنا سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہرگز یہ نہیں بنا سکتے۔ تو اس لیے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اس آگ سے بچ جاؤ، یہ قرآن کا پیغام ہے کافروں کو۔ فرمایا کہ اس آگ سے بچ جاؤ جس کا بالن اور ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ فرمایا کہ اس آگ کا ایندھن اور بالن، اس میں لوگ جتنے زیادہ لوگ ڈالے جائیں گے وہ آگ اتنی زیادہ تیز ہوگی۔ اور فرمایا کہ جن پتھروں کو تم اپنا خدا سمجھتے ہو، یہی پتھر جتنے زیادہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے آگ اتنی زیادہ تیز ہوگی۔ گویا کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ آگ انسانوں اور پتھروں کے ساتھ بھڑکے گی اور تیز ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں کو یہ پیغام دیا کہ تم اس آگ سے بچ جاؤ، ورنہ اعدت للکافرین، وہ آگ صرف کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ کافروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو اگر آج تم نے توبہ نہ کی تو فرمایا کہ پھر تمہارے لیے وہی تمہارے مقدر میں وہ آگ ہوگی، بس سانس ختم ہونے کی دیر ہے، اس کے بعد تمہیں اپنا وہ ٹھکانہ نظر آ جائے گا۔ تو یہ قرآن کا پیغام کافروں کے نام ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیلنج کو ایک اور آیت کے اندر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 کے اندر بیان فرمایا، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر سارے انسان اور سارے جن جمع بھی ہو جائیں قرآن کی مثل لانے کے لیے، قرآن کی طرح کوئی صورت یا آیت بنانے کے لیے اگر جمع بھی ہو جائیں، فرمایا کہ لا یأتون بمثلہ، وہ قرآن کی کوئی مثل نہیں لا سکتے، قرآن کی طرح کوئی صورت نہیں بنا سکتے، قرآن کی طرح کوئی آیت نہیں بنا سکتے۔ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کرنے لگ جائیں، ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں اور اس کام میں سارے اکٹھے ہو کر یہ کام سر انجام دینا چاہیں، فرمایا کہ پھر بھی وہ قرآن جیسی کوئی صورت نہیں بنا سکتے۔ یہ قرآن کا چیلنج کافروں کو قیامت تک کے لیے ہے
تو اس چیلنج کا جواب دیں، لیکن نہیں دے سکتے۔ جب چیلنج کا جواب نہیں دے سکتے تو پھر گستاخیاں کرتے ہیں۔ تو اصل وجہ گستاخیوں کی یہی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا، لیکن اس سے نفع اور فائدہ صرف ایمان والوں کو ہوتا ہے، کافروں کو اس سے نفع اور فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، سورۃ اعراف کی آیت نمبر 203۔ فرمایا کہ یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ یہ قرآن سے ہدایت ایمان والوں کو ملتی ہے، اور قرآن کی وجہ سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو ایمان والوں پر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سورہ نمل کی آیت نمبر 2 کے اندر فرمایا ھدی وبشریٰ للمؤمنین، فرمایا یہ قرآن ہدایت ہے اور خوشخبری ہے لیکن ایمان والوں کے لیے ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایمان والوں کو ہی اس قرآن سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 کے اندر فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا شفا اور رحمت بنا کر، لیکن کن کے لیے؟ فرمایا للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن سے شفا بھی ملتی ہے تو ایمان والوں کو ملتی ہے۔ قرآن سے اگر رحمتیں بھی حاصل ہوتی ہیں تو ایمان والوں کو حاصل ہوتی ہیں۔ ولا یزید الظالمین الا خسارا، اللہ نے خود فرمایا کہ ظالموں کا تو نقصان بڑھتا ہی ہے۔ پتہ چلا کہ قرآن پڑھنے کے بعد بھی جو ظالم اور کافر ہوگا اس کا کفر مزید بڑھے گا، اس کو نقصان ہی ہوگا جب تک وہ قرآن کو دل سے مانے گا نہیں، اور دل سے مان کر ایمان رکھ کے اس کے بعد قرآن نہیں پڑھے گا۔ فرمایا کہ اس وقت تک اس کو قرآن سے فائدہ نہیں ہوگا بلکہ اس کا نقصان زیادہ ہی ہوگا۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 میں فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، فرمایا کہ اس کی وجہ سے بہت ساروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ بھی کر دیتا ہے اور بہت ساروں کو ہدایت بھی دے دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سمجھ کر جب پڑھتا ہے تو پھر رب اس کو اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے، لیکن جو قرآن سے غلطیاں نوٹ کرنے کے لیے اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مزید گمراہ کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندوں کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسانوں کی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے۔ یہ تو انسانوں کا امتحان ہے کہ کون رب کے کلام کو مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو جو کلام رب کا کلام سمجھتا ہے اور اس کا ادب کرتا ہے تو پھر رب اس کے ذریعے سے اس کو ہدایت دیتا ہے، ورنہ یضل بہ کثیرا، ورنہ بہت سارے ایسے بھی ہیں جو قرآن کو قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتے، رب کا کلام سمجھ کر نہیں پڑھتے اور اس کو ایک عام کتاب سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ پھر بہت ساروں کو رب اس کے ذریعے گمراہ کر دیتا ہے۔ رب کا کلام سمجھنا اس کا مطلب کیا ہے؟ بندے کو یہ اس کے لفظ پر زبر زیر پر یقین ہو کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ حق اور سچ ہے۔ اب بندہ یہ سمجھتا ہے قرآن میں تو ایسے لکھا ہے لیکن ہمارا جو نظام ایسے چلتا نہیں ہے، ہم ایسے زندگی گزار نہیں سکتے، جدید دور آ گئے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ قرآن کو قرآن نہیں سمجھ رہا، اس کو یقین ہی نہیں ہے قرآن پر۔ تو پھر ایسے لوگوں کو رب مزید گمراہ کر دیتا ہے، پھر اس کو قرآن سے ہدایت نہیں ملتی۔ اور پھر کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح پیغام دیا کہ جو قرآن کا انکار کرتے ہیں، اور اگر یہی پیغام کافروں تک پہنچایا جائے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں رب کا خوف اور ڈر پیدا ہو جائے اور وہ ایمان کی طرف اور ہدایت کی طرف آ جائیں۔ لیکن جس طرح پہلے بیان کیا، جب تک رب کا خوف اور ڈر دل میں پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک قرآن سے بھی اس کو فائدہ نہیں ہوگا،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور سورہ انعام کی آیت نمبر 39 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات، فرمایا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہماری آیتوں کا انکار کیا، ہماری آیتوں کو مانا نہیں، فرمایا کہ صم وبکم، وہ گونگے اور بہرے ہیں، فی الظلمات، اندھیرے میں ہیں۔ اب گونگے اور بہرے کے سامنے بندہ جتنا مرضی چلاتا رہے، اس کو کیا سمجھ آنی ہے کہ میرے سامنے کیا پڑھا جا رہا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ بھی حق سننے اور حق بولنے سے گونگے اور بہرے ہیں، یہ حق سن بھی نہیں سکتے، بول بھی نہیں سکتے۔ اس لیے قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو پھر بہت ساروں کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ اس نے حق بات کیوں کر دی، اس کا ترجمہ ہماری مرضی کے مطابق ہونا چاہیے تھا، اس کا مفہوم ہماری مرضی کے مطابق بیان ہونا چاہیے تھا، اس نے فلاں کے خلاف کیوں بات کر دی، حالانکہ قرآن کا ترجمہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے اور قرآن نے اس کو بیان کیا ہوتا ہے۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ حق سننے اور بولنے سے گونگے اور بہرے ہو چکے ہیں، اور جو گونگے اور بہرے ہیں وہ اندھیرے میں ہوتے ہیں، اور اندھیرے میں جب تک اس کو روشنی کے اندر نہ لایا جائے اس وقت تک وہ حق کو دیکھ نہیں سکتا، اور جو گونگا اور بہرا ہو وہ حق کو سن نہیں سکتا، حق بول نہیں سکتا۔ تو پھر ایسوں کے بارے میں صرف رب ہی ہے جو ان کو ہدایت دے دیں، ورنہ آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، فرمایا جسے رب چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے رب چاہتا ہے سیدھے رستے پر لگا دیتا ہے۔ اس لیے جو اس حد تک جا چکا ہو کہ گونگا بہرا ہو چکا ہو اور اندھیرے میں جا چکا ہو تو پھر اس کے لیے دعا ہی کی جا سکتی ہے، پھر اس سے دوستی اس امید پر نہیں کی جا سکتی کہ میں اس سے دوستی کروں گا تو پھر یہ ایمان کی طرف ہدایت کی طرف آ جائے گا، نہیں، وہ خود اندھیرے میں ہے، تمہیں بھی اندھیرے میں لے جائے گا۔ تو ایسوں کے بارے میں دور رہ کر صرف دعا کر سکتے ہیں کہ رب اس کو ہدایت دے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع فرمایا۔ اب یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہی اس کو بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 کے اندر فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، فرمایا کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، کافروں کے ساتھ دوستیاں نہ لگائیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، فرمایا کہ جس نے ایسا کیا اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ جس نے کافروں سے دوستی لگائی اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جنہوں نے جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا وہ تعلق فلاں کافروں کے ساتھ ہے، فلاں کے ساتھ ہے، اس لیے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، تو اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ اس کا رب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، وہ کافروں کو تو اس نے پکڑنا ہی پکڑنا ہے، لیکن تم ان کافروں کو اپنا سہارا سمجھ رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کے ساتھ تمہیں بھی پکڑے گا۔ ان بطش ربک لشدید، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی معیشت بڑی ان کی معیشت ترقی کر گئی ہے، ان کا ملک بڑا ترقی کر گیا ہے، اور ہم ان سے قرضے لیتے ہیں، ہمارا ملک انہی کے سہارے چل رہا ہے اور ان کے پاس بڑا مال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کافروں کے بارے میں کیا فرمایا؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 10 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، فرمایا کہ کافروں کو ان کا مال اور ان کی اولاد اللہ سے نہیں بچا سکتی۔ فرمایا کہ کافروں کو نہ ان کی اولاد نہ ان کا مال اللہ سے بچا سکتا ہے۔
پتہ چلا کہ رب کی آیتوں کا، قرآن کا، رب کے حکموں کا انکار کرنے والا اور یہ سمجھنے والا کہ ہمارا ملک بڑا ترقی یافتہ ہے، ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ فرمائے گا پھر نہ ہی ان کو ان کی معیشت بچا سکے گی، نہ ان کو ان کا ڈالر بچا سکے گا، اور نہ ان کو ان کا ملک اور ان کی اولاد بچا سکے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان یہ واضح قرآن کے اندر موجود ہے، اور یہ کافروں کے نام ہے۔ اور یہ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ رب نے کافروں کو کیا پیغام دیا، اور جو رب نے کافروں کو پیغام دیا، جس کام سے رب نے کافروں کو منع کیا، اور جس چیز کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی مذمت کی ہے، وہی کام ہم خود کر رہے ہیں۔ تو جو پیغام ہم نے کافروں کو دینا تھا تو وہ کام ہم خود کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، فرمایا کہ یہ مال اور اولاد کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں بچا لیں گے۔ رب نے فرمایا کہ یہ تو جہنم کا بالن ہے، فرمایا کہ یہ خود جہنم کے اندر جلیں گے، تو یہ ان کو کیسے بچائیں گے رب سے، اور رب کے عذاب سے کیسے بچائیں گے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام، قرآن کا پیغام کافروں کے نام۔ اب اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو جھنجھوڑا ہے، اور اس لیے کہ شاید یہ کافر رب سے ڈر جائیں اور ایمان کی طرف آ جائیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 4 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، فرمایا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، فرمایا کہ ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے عذاب کی وعیدیں سنا رہا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو کافر اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور نہ حق نبیوں کو قتل کرتے ہیں، ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، اور جو انصاف کا لوگوں میں سے جو انصاف کا حکم دینے والے ہیں ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں۔ آج جو حق بات بیان کرتا ہے اور قرآن سے لوگوں کو حق سناتا ہے اور حق کا پیغام سناتا ہے تو اس کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے کہ اس نے یہ سچی بات کیوں کی ہے۔ اور رب فرما رہا ہے کہ جو وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، جو انصاف کا حکم دیتے ہیں اور ان لوگوں کو انصاف کا حکم دینے والوں کو جو قتل کرتے ہیں، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، رب نے فرمایا کہ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور فرمایا کہ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں جتنے بھی ان کے اعمال ہیں ضائع ہو چکے ہیں، وما لهم من ناصرین، اور پھر قبر و حشر کے اندر ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا جو ان کو رب کے عذاب سے بچا سکے۔ تو آج یہ کافروں تک یہ پیغام یہ پہنچائیں کہ اگر رب کے عذاب سے بچنا ہے تو پھر قرآن کو مان لیں، اللہ کا خوف اور ڈر اپنے دلوں میں پیدا کریں، ورنہ یہ گستاخیاں رب کے ایک حکم کن فرما دے تو ان کے ملک نیست و نابود ہو جائیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے کافروں کے لیے بھی اور ایمان والوں کے لیے بھی۔ تو اس میں ایمان والوں کا ایمان بھی آزمایا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کا ایمان کس حد تک کہاں پہ کھڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی عزت اور عظمت اور شان اس کو سمجھنے کی اور اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کی بے ادبی اور گستاخی سے بچائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے آداب کیا ہیں مسلمانوں کو یہ بھی نہیں پتہ، تو اب مسلمان دوسرے ملکوں کو کیا وہ قرآن کے آداب سکھائیں گے اور ان کو گستاخی سے کیسے روکیں گے کہ جن کو خود نہیں پتہ کہ قرآن کی گستاخی کیسے ہوتی ہے اور قرآن کا ادب کیسے ہوتا ہے۔ قرآن مجید کو بے وضو
پکڑ لینا یہ عام سی بات ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وضو کے بغیر قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ قرآن مجید فرقان حمید وہ ہماری الماریوں کے اندر نہ جانے وہ اوپر کتنا کتنا سامان رکھا ہوتا ہے اور نیچے قرآن آیا ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ قرآن پاک کو یہ باقی ساری چیزوں سے اوپر رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید اس کے اوراق وہ گلیوں بازاروں کے اندر وہ پاؤں کے نیچے آ رہے ہوتے ہیں اور ہم جو ہے دیکھ کر اوپر سے گزر جاتے ہیں کہ ہم اب اس کہاں سے اس کو اٹھائیں، کیونکہ ایک جگہ پہ پڑا ہو تو ہم اس کو اٹھائیں، اس کا ادب کریں۔ اب جگہ جگہ پہ یہ بے ادبی ہو رہی ہو اور بسم اللہ لکھی ہو، قرآن کی آیت لکھی ہو اور وہی ورقیں اور وہی کتابیں وہ نیچے پڑی ہوں۔ اب سکولوں کے اندر یہ نہ جانے کتنی بے ادبی اور گستاخیاں ہو رہی ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن پاک کا ادب کیا ہے۔ جن کتابوں میں قرآن لکھا ہوا ہے وہی کتابیں بچے وہ بیگ میں ڈال کے اپنی کمر کے پیچھے انہوں نے لٹکایا ہوتا ہے اور اسی کو انہوں نے نیچے رکھا ہوتا ہے اور پاؤں کے نیچے آ رہا ہوتا ہے اور ان کتابوں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں یا قرآن مجید فرقان حمید کی طرف کمر کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں یہ قرآن کے آداب مسلمانوں کو سیکھنے چاہیے، یہ کافروں کے لیے نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ہیں۔ تو جب مسلمانوں کو خود ہی قرآن کے آداب کا نہیں پتہ تو وہ کافروں کو کیا سکھائیں گے؟ کافروں تک وہی پیغام جو رب نے دیا ہے وہی پیغام قیامت تک ان کے لیے کافی ہے اور ان کو قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اس وجہ سے گستاخیاں کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس یہ اتنا سچا رب کا کلام یہ ہمارے پاس موجود ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ جس کے پاس یہ قرآن ہو تو اس کو دنیا کی طاقت کوئی بھی طاقت اس کو ہرا نہیں سکتی، تو ہم پھر خود احساس کمتری کا کیوں شکار ہیں کہ ہمارے پاس قرآن ہوتے ہوئے ہم دوسروں کی وہ لائبریریوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان لائبریریوں سے ہمیں کوئی کتاب مل جائے جس سے ہماری زندگی سنور جائے، اور قرآن ہماری اپنے گھر کی الماری میں پڑا ہوتا ہے، اس کو ہم نے کبھی کھول کر نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔